یہ جو آج ہماری قوم اس طرح کی پستی کا شکار ہوئی ہے، اور آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں، ہر چیز ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، کیونکہ آج ہم ستاروں پہ کمندے ڈالنے، زمین کی تہہ میں اترنے، آسمان کی بلندیوں کو چھونے اور اس کائنات میں غور و خوض کر کے اس کو مسخر کرنے، اس کو زیر نگی کرنے کے بارے میں سوچنے کے بجائے ہم اپنی ساری انرجی اس بارے میں صرف کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد زندہ ہیں یا مردہ ہیں، وہ نور ہیں یا بشر ہیں، ان کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا۔ اس طرح کے مسائل میں ہم اور آپ الجھے، اور ہم الجھے نہیں بلکہ ہمیں پری پلاننگ الجھایا گیا۔ انگریزوں نے یہاں آ کر کے کچھ مولویوں کو خریدا چند ٹکوں پر، اور پھر ان زر خرید مولویوں کے ذریعے سے ایسے حساس مسائل اٹھائے گئے اور امت میں اس قسم کے خطرناک شوشے چھوڑے گئے۔ ختم نبوت کا مسئلہ، یہ سوچئے کہ اللہ رسول کی یہ ذات کوئی موضوع بحث ہے یار، یہ جھگڑا کرنے کی ذاتیں ہیں؟ لیکن میرے بھائی، ہمیں آپ کو اس طرح کے مسائل میں ان زر خرید مولویوں کے ذریعے سے باقاعدہ الجھایا گیا، پری پلاننگ ہمیں اس طرح کے مسائل میں پھنسایا گیا تاکہ ہم الگ الگ مسلکوں، مشربوں اور فرقوں، جماعتوں میں بٹ کر کے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں ہی ساری انرجی صرف کرتے رہیں اور ان کو گمراہ اور بددین اور جہنمی بتاتے رہیں۔ باقی قوم کے موجودہ سلگتے ہوئے مسائل کیا ہیں، ان کو درپیش چیلنجز کیا ہیں، اس کے بارے میں ہمیں غور و خوض کرنے کا کچھ ٹائم ہی نہ ملے، فرصت ہی نہ ملے۔ تو ایک تو مسلمانوں کو اس قسم کے مسائل میں الجھایا گیا اور ایسے حساس مسئلے چھیڑ کر کے ان کو الگ الگ فرقوں اور جماعتوں میں بانٹنے کی کوشش کی گئی، اور دوسرا جو ہماری قوم کا کہتے ہیں کریم، جو مکھن تھا نا، جو ہمارا شہ دماغ تھا، ہماری قوم کا جو پڑھا لکھا طبقہ تھا کہ جو قوم کو اور دنیا کو کچھ دے سکتا تھا، اس کے لیے کچھ کر سکتا تھا، اس ہمارے شہ دماغ کو، ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو مسٹر اور ملا کے نام پر بانٹ دیا گیا۔ اور پھر ان دونوں جماعتوں کے درمیان بھی یہ جو مسٹر ملا کے نام پر پہلے تفریق ہوئی، اور پھر ان مسٹر اور ملا کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرتیں بوئی گئیں اور ایسے ایک دوسرے کے خلاف شوشے چھوڑے گئے کہ آج حالت یہ ہے کہ جو مذہب سے، دین سے، مدرسے اور مسجد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ یونیورسٹیز اور کالجز سے جڑے ہوئے لوگوں کو بالکل گمراہ، بددین اور معاذ اللہ ملحد تک تصور کرتے ہیں، اور اسی طرح جو یونیورسٹیز اور کالجز سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ آج مسجد مدرسوں سے جڑے ہوئے لوگوں کو بالکل جاہل اور گنوار سمجھتے ہیں، ان کو ایک پیسے کا بھی ویلیو نہیں دیتے ہیں۔ اور یہ دوریاں، یہ نفرتیں بھی ایک سازش کے تحت ہی پیدا کی گئیں، کیونکہ دشمن کو پتا تھا کہ جس دن یہ قوم مسلم کا شہ دماغ اور یہ دونوں جماعتیں مسٹر اور ملا کے نام پر جو ہیں، یہ جہاں ایک دوسرے کے قریب ہوئیں اور جس دن یہ ایک ساتھ سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے، اسی دن سے قوم مسلم کی ترقی کا دن شروع ہو جائے گا، اور اسی دن سے ان کی قوم میں انقلاب آنا شروع ہو جائے گا۔ اور دشمن یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہماری قوم متحد ہو، ہمارے لوگ پڑھے لکھے، ہمارے جو طبقے ہیں وہ ایک ساتھ مل جل کر کے بیٹھیں اور ملت کے مسائل پہ غور و فکر کریں۔ آپ دیکھیے کہ یہ مسٹر اور ملا کے نام پر جو دوری ہے، کتنی خطرناک یہ دوری، کتنی خطرناک یہ خلا ہے۔ ایک ہمارے وہ بزرگ ہوتے تھے کہ یار جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا تو دوسرے ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہوتی تھی۔ امام غزالی اور امام رازی جیسے بزرگوں کی قبریں آج بھی ہمیں ہمارا ماضی یاد دلا رہی ہیں، لیکن آج اس مسٹر اور ملا کے نام پر جو دوری، تفریق پیدا ہوئی، آج حالت یہ ہے کہ ایک بندہ عصری تعلیمات کا ایکسپرٹ، بڑے بڑے لائرز، بڑے بڑے انجینئرز، ڈاکٹرز اور ایک سے بڑھ کر ایک ڈگری ہولڈر، ماہر اور ایکسپرٹ لوگ، آج ان سے اگر پوچھ لو کہ اسلام کے بنیادی رکن کیا ہیں، یا وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، تو میرے خیال سے وہ یہ بنیادی چیزیں بھی نہیں بتا پائیں گے، صحیح سے اسلام کا کلمہ تک نہیں سنا پائیں گے۔ اور اسی طرح یہ جو مذہب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم جیسے مولوی، جب ہمیں درسگاہ میں بٹھا دیا جائے، مسجد میں بٹھا دیا جائے، کوئی تقریر کہنے کے لیے کہہ دیا جائے، تو قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کریں گے اور منطق اور فلسفہ کی ایسی گتھیاں سلجھائیں گے کہ یار عقل دنگ ہو کر کے رہ جائے۔ لیکن آج ہم ہی جب کسی نائی حجام کے دکان پہ جاتے ہیں بال کٹانے کے لیے، اور اس کے دروازے پہ پش اور پل لکھا ہوتا ہے،
تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دروازہ کھینچنا ہے یا ڈھکیلنا ہے. ہمیں 4 سطر میں لکھا کوئی انگلش میں لیٹر تھما دے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے چالان کا لیٹر ہے یا ہمارے پرموشن کا لیٹر ہے. تو اس خلا کی وجہ سے نا یار اپنی قوم کا بڑا ستیہ ناش ہوا ہے. اگر چاہتے ہو کہ قوم مضبوط ہو, ہمارا سماج آگے بڑھے اور ہم بھی دنیا میں ہمارے بھی چرچے ہوں, ہمارے بھی گن گائے جائیں, تو یار ان تمام خلاؤں کو مٹاؤ, ان تمام نفرتوں کو, ان دوریوں کو ختم کرو. آؤ یار ہم لوگ بنام مسلم متحد ہو کر کے اپنی قوم اور سماج کے لیے کچھ کریں. ہمارے بچے آج احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں, وہ ذہنی مریض ہوتے جا رہے ہیں, وہ اپنی قوم سے بدظن ہوتے جا رہے ہیں. یار اس نئی نسل کو بچاؤ یار, ورنہ وہی کہ میں وہ شعر دہرانا نہیں چاہتا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ ہماری قوم پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین اور اسلام کے لیے, اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے, اپنے ملک کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے.